بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم انٹر پارٹ 1 مرزا خان داغ کی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم مرزا خان داغ کی پہلی غزل کی تشریح پڑھ چکے ہیں اور اس کے آغاز میں مرزا خان داغ کے حالات زندگی انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم صرف اشعار کی تشریح پر اکتفا کریں گے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر سے یعنی بھرم رکھنے کے لیے یا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں تمہاری بات تمہارا لحاظ رکھتے ہوئے مان تو گیا، مگر تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تمہاری جھوٹی قسم کھانے سے تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ درست نہیں رہا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تفصیل میں جانے سے پہلے اردو شاعری میں تثلیث یعنی ٹرائی اینگل کے تصور کو سمجھ لیجئے۔ اردو شاعری میں محب، محبوب اور رقیب کی مثلث کثرت سے استعمال ہوئی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس مثلث کے بغیر اردو کی غزل یا شاعری پھیکی اور ادھوری سے معلوم ہوتی ہے۔ اردو شاعری میں محب ایک باوفا اور مخلص کردار کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ محبوب ہرجائی، بے وفا اور عموماً مال و زر کا پجاری بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو دنیاوی نفع کی خاطر محب کے خلوص اور سچی محبت کو ٹھکرا کر رقیب سے راہ و رسم بڑھاتا ہے، جبکہ رقیب ایک ایسا کردار ہے جو محب کے محبوب کو مختلف حیلوں بہانوں سے بہلا پھسلا کر محب سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جان ایلیا نے بھی اپنے ایک شعر میں اس تثلیث اور اس مثلث کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کون سود و زیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے، جب مقابل ہوں عشق اور دولت حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ رقیب کی باتوں میں آ گیا۔ رقیب اسے بہلا پھسلا کر اپنی بزم میں لے گیا، مگر جب محبوب کو تاخیر کا احساس ہوا تو بوکھلا کر پریشانی کے عالم میں محب سے ملنے آیا۔ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت اور ماتھے پر پسینے کے قطرے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ وہ رقیب کی محفل سے آ رہا ہے اور آ کر جھوٹی قسم کھا کر محب کو دیر سے آنے کی جھوٹی وجوہات بیان کر رہا ہے، مگر محب یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کو قسمیں کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اگر آپ دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے تو میں آپ کی اس بات کو بھی مان لوں گا۔ لہٰذا وہ اپنے محبوب سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پونچھئے اپنی جبیں سے۔ مگر اگلے ہی مصرعے میں داغ اپنے محبوب کو جھوٹی قسموں سے باز رہنے کی بھی تلقین کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو کی کلاسیکی شاعری میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ محب اپنے محبوب کو شاعر اسلام کا خوف دلاتا ہے کہ آپ اپنے افعال سے باز آ جائیے، ورنہ خدا ناراض ہوگا، یا آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، یا پھر آپ کا عقیدہ درست نہیں رہے گا۔ مثلاً میر تقی میر اپنی پہلی غزل میں، اسی نصاب کی پہلی غزل میں، اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا،
انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، یا اسی طرح خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ تو اس شعر میں بھی مرزا خان داغ اپنے محبوب کو عقیدے کی خرابی اور ایمان کا خوف دلا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ مت بولیں، میں آپ کے بارے میں کسی قسم کا غلط گمان نہیں رکھوں گا۔ شعر نمبر 2۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مفت بلا قیمت کچھ کام کا نہیں، بیکار، بے وقت، بے حیثیت، احسان نیکی۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرا محبوب مفت میں میرا دل لے کر کہتا ہے کہ یہ بیکار ہے اور کسی کام کا نہیں، یوں وہ میرا احسان مند ہونے کی بجائے الٹا مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، عموماً کسی کا دل لینے کے لیے یا اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو کڑے امتحان میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر وہ محبت کے حصول میں کامیاب ہو جائے تو اسے اس محبت کی قدر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر انسان کو بغیر کسی محنت و مشقت کے یا بغیر کسی امتحان اور آزمائش کے کسی کی محبت حاصل ہو جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا بلکہ شکایات کرتا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں بھی شاعر اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کو میرا دل اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی محنت اور امتحان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ میں نے مفت میں اپنا دل ان کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ میرا احسان قبول کرنے کی بجائے الٹا مجھ پر احسان جتا رہے ہیں کہ تمہارا دل تو نہایت بیکار تھا، یہ تو در حقیقت میں نے تم پر احسان کیا ہے جو اس بیکار دل کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اسی حقیقت کی طرف ایک اور شاعر نے ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو گویا اس شعر میں مرزا خان داغ نے اپنے محبوب کے پردے میں اہل دنیا کی ناقدری اور ناشکری پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بزرگ اپنے طلباء کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ یہ دنیا تم سے کسی حال میں خوش نہیں ہوگی۔ اگر انسان کا گوشت حلال ہوتا اور تم اپنی ران یعنی اپنی ٹانگ کا گوشت بھی ان کو کھلا دیتے تو دنیا نے یا ان مہمانوں نے یہی کہنا تھا کہ اس میں نمک کی کمی ہے۔ تو اس شعر میں اس دنیا کی اور خاص طور پر ان لوگوں کی جن پر ہم کوئی احسان کرتے ہیں ان کی ناقدری اور ناشکری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ دل بے آرزو، بے تمنا، مایوس دل، سنسان، ویران، مہمان، اس سے مراد ہے محبوب یا اس سے منسلک خواہشات۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں آرزوؤں سے خالی اپنے دل کو دیکھ کر ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ آرزوئیں جو دل کی مہمان ہوتی ہیں اس دل سے رخصت ہو چکی ہیں اور اس دل کو سنسان کر گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ انسانی حیات امید پر قائم ہے اور امید آرزوؤں اور خواہشات سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا یہ آرزوئیں اور خواہشات ہی ہیں جو ایک انسان کو زندہ اور متحرک رکھتی ہیں۔
یہ بات اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ خواہشات زندہ لوگ ہی کرتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ تو خواہش ہی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی زندہ شخص بھی خواہشات ترک کر دے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کسی سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس نے اسے جیتے جی اندر سے مار دیا ہے۔ تو چونکہ ہم غزل کے شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شاعر کو اپنے محبوب کی جانب سے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے محبوب نے رقیب سے راہ و رسم پیدا کر لیے ہیں، جس کی بنا پر اب شاعر کے دل سے وہ تمام خواہشات اور وہ تمام آرزوئیں جو اس کے محبوب سے منسلک تھیں رفتہ رفتہ رخصت ہو رہی ہیں۔ چنانچہ شاعر کا دل اس دنیا سے اکتانے لگا ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ اسی حقیقت کی طرف ناصر کاظمی نے بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم نے مرزا خان داغ کی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی تشریح پڑھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔